الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد على العالمين جميعا وأكرمه يوم القيامة للمذنبين المتربصين الخطائين الهالكين شقيا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وزرة وزر أخرى. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کی پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنی جان مال کو قربان کرنے والوں، آئیے ہمارا ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کا دیا نچاور کرے کہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ ماہی جماعت الاولیٰ ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فکن ہوا ہے، یعنی جو مہینہ 11ویں شریف کا تھا وہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو چکا ہے. جماعت الاولیٰ کا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان سایہ فکن ہوا ہے، اور اس ہفتے میں ایک نہایت ہی عظیم ذات جو اڑیسہ کی شان ہے، مسلک کی اعلیٰ حضرت کا ترجمان، جن کے نام پر لاکھوں کروڑوں قربان ہونے والے، ان کا عرص پاک اسی ہفتے میں موجود ہے، جس کو دنیا حضور مجاہد ملت حبیب الرحمان رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانتے ہیں. وہ تنہا ذات ہے حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی کی، جس نے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ سعودیہ میں جا کر مناظرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقبولیت دی ہے. یہ آج پورا اڑیسہ جن کے نام سے چمک رہا ہے، ان کا عرص پاک اس ہفتے میں موجود ہے. لیکن انشاءاللہ میں نے آج جو موضوع سفر کا انتخاب کیا ہے، اس سے پہلے امام عشق و محبت کنز الکرامت غربا سے بہر معرفت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے اشعار کی بطور تصویر، اور انشاءاللہ آج کی موضوع سفر کا موضوع سفری اعتبار سے نعت پاک کا بھی میں مصرع آپ کے سماعت کے حوالے کروں گا، کیونکہ آج میں تقریر کا رخ دوسرے حساب سے میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے آئیے دستور کے مطابق درود پاک کی پرتواور پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بہت نرالی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان کا ذریعہ ہے، اصل ایمان کا ذریعہ میرے سرکار کی محبت ہے۔ لوگ نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر سوچتے ہیں ہم جنت چلے جائیں گے، لیکن اگر میرے سرکار کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، وہ لاکھ سجدے پر سجدہ کر لے، ایسے سجدے قبول نہیں ہوا کرتے، کیونکہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا جہاں کسی کی نہیں چلے گی وہاں میرے مصطفیٰ کی چلے گی، اور سرکار جس کو جنتی کر دیں گے وہی جنتی ہوگا۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو محبت سے ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ نے آقا کی، اللہ نے آقا کی کیا شان بنائی ہے، اللہ نے آقا کی کیا شان بنائی ہے، سلطان بریلی نے یہ بات بتائی ہے، سلطان بریلی نے یہ بات بتائی ہے، اللہ نے آقا کی، اور اعمال سے بخشش کی کیوں آس لگائی ہے، اعمال سے بخشش کی کیوں آس لگائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے۔ جو عاشق مصطفیٰ ہے نا وہ اپنی نمازوں پر اور عبادتوں پر ناز نہیں کرتا، وہ تو محمد کی ذات پر ناز کرتا ہے، اور وہ اس لیے کہ کل قیامت کا دن جب کسی کا نہیں چلے گا میرے مصطفیٰ کا چلے گا، اور عاشق مصطفیٰ تو ہے ہی وہی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں نا، صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ میرے سرکار نے فرمایا وہ صحابی اور میرے غلام یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاریاں کیا کی ہے؟ عرض کرتے ہیں اچھا وہ صحابی رسول ہے، اور میرے سرکار نے فرمایا کوئی میرا صحابی اگر مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور جو صحابی نہیں ہے غیر صحابی ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، پھر بھی میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے پاس نمازیں بھی موجود ہے، روزہ بھی موجود ہے، زکوٰۃ بھی موجود ہے، حج بھی موجود ہے، لیکن عرض کرتے یا رسول اللہ کل قیامت کے دن اگر بخشش کا ذریعہ بنایا ہے تو آپ کی محبت کو بنایا ہے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا پھر اعلان کر دو دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز حشر اس کا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جو غلام ہوگا مصطفیٰ کا، جو آقا کا غلام ہوگا، تو قیامت کے دن پھر سوچے گا کہ ارے گنہگار کتنے بھی ہیں، خطاکار کتنے بھی ہیں، گنہگار تو ہیں لیکن آج جس کی نہیں چلتی وہاں میرے مصطفیٰ کی چلتی ہے، اور سرکار آج شفاعت کریں گے۔ تو پھر فرماتے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے،
گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے۔ اور ایک انسان آخری وقت ہے، مرنے کا وقت ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ اچھا جانتے ہو ایک انسان ہے، بھائی بھی اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، گنہگار ہے، بھائی بھی اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، باپ ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں اس کا دنیا میں جب تک زندہ تھا، باپ بھی اس سے کنارہ کشی کرتا ہے، پڑوسی بھی اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جو ہی انتقال ہو گیا تو پھر اٹھا کے کہتا تھوڑا سا چہرہ دکھا دو، رخ سے پردے کو ہٹا دو، ذرا چہرہ دکھا دو، آخری دیدار تو کر لیا جائے۔ اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی آخری دیدار کرتے ہیں، جبکہ یہ سراسر جو ہی جنازے کی نماز ہو گئی تو اب آپ کفن اٹھا کے دیکھنے کا گوارا نہیں ہے، آپ بالکل اب چہرہ دیکھنا نہیں ہے۔ لیکن ابھی یہاں بھی دیکھتا ہوں بہت جگہ دستور ہے کہ قبر میں رکھنے کے بعد بھی کہتا ہے آخری دیدار کرا دو۔ لوگوں وہ جگہ اب کیا ہے، جنہوں نے جنازہ پڑھ لیا ہے نا، اب اس کو انتظار ہو رہی کہ آقا کی آمد ہوگی، ان کی زیارت نصیب ہوگی۔ لوگوں اس چیز کا خیال کرو۔ بس شاید فرماتے ہیں، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ پیشانی پہ شیدائے شبیر و حسن لکھ دو، پیشانی پہ شیدائے شبیر و حسن لکھ دو، سینے پہ وہ نالین سلطان زمن رکھ دو۔ آخری دیدار ہو رہا ہے، اور غلام جب انتقال کا وقت ہوتا ہے نا تو تمنا یہی کرتا ہے کہ کوئی سورہ یاسین پڑھ دے، کوئی زمزم کا پانی ہے تو منہ میں ڈال دے، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، لیکن عاشق مصطفیٰ ہے تو اس کی زبان سے اگر نکلے گا بھی تو کیا کہے گا؟ پیشانی پہ شیدائے شبیر و حسن لکھ دو، سینے پہ وہ نالین سلطان زمن رکھ دو، سینے پہ وہ نالین، اور حسرت سے نہ یوں دیکھو عاصی ہو بدن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، ارے منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، گر ان کی رسائی ہے۔ اور عاشق مصطفیٰ ہے، عاشق مصطفیٰ ہے، آپ جب تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے نا تو اعمال کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک چور ہے، چور، اب چور کو دیکھے نہیں دیکھا، کوئی دیکھا ہوگا کبھی کسی نے پکڑ لیا تو دیکھنا ہوگا، گھر گھر میں چور موجود ہے، قریب قریب میں چور موجود ہے، بس کوئی یہ ہے کہ کوئی مال کا لٹیرا ہوتا ہے، کوئی ایمان کا لٹیرا ہوتا ہے، چور تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ایک چور سے پوچھو، اے چور تو کسی کا کچا مکان ہے وہاں جا کے تجوری صاف کر لیتا ہے، کسی کا پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے، کسی کا زیور لے کے بھاگ جاتا ہے، کبھی تاج محل کے اندر چوری نہیں کیا؟ اتنی اچھی عمارت ہے تو چور کہے گا عمارت تو بہت اچھی ہے، اس کے اندر مال نہیں ہے۔ ہم وہاں چوری کرتے ہیں جس کے اندر مال ہو، ہم وہاں جا کے چوری کرتے ہیں جس کے اندر مال ہو۔ پتہ یہ چلا آج ہمارے سنی بھائی ہیں، سنی صحیح العقیدہ، نماز سے دور ہے، روزہ سب سے زیادہ کمزور سنیوں کا ہے، نماز سب سے دور سنی ہے، حج و زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، فرماتے کہ اس کو شیطان بہکاتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس کو کیوں نہیں بہکاتا؟ جو سجدے پر سجدہ کیے جا رہے ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں، اس کو نہیں بہکاتا؟ تو چور نہیں، وہ شیطان چور کہے گا کیا؟ ہم اسی کو بہکاتے ہیں جس کے اندر ایمان کی دولت ہوا کرتی ہے۔ عمارت اعمال کے کتنے اچھے ہو جائیں،
مگر جب ایمان کی دولت ہی نہیں ہے تو پھر ہم چرا کے کیا کریں گے؟ اسی لیے فجر میں جاگنے والا وہ، ظہر میں نماز پڑھنے والا وہ. لیکن اگر واقعی میں ایمان کی دولت ہے تو اللہ اللہ ہر جگہ کامیاب ہے. اسی لیے اعمال سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرو، نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. شاعر فرماتے کہ ایمان نہیں ہوتا اعمال کا کیا کرتے، ایمان نہیں ہوتا اعمال کا کیا کرتے، بے عشق محمد کے دوزخ سے نہیں بچتے، بے عشق محمد سے. اور واللہ قیامت میں مایوس پڑے رہتے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی. قیامت اور جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، جلانے والا بھی پروردگار ہے، بجھانے والا بھی پروردگار ہے. مگر بجھے گا تو بجھے گا کیسے؟ بجھے گا تو بجھے گا کیسے؟ یہ جہنم کی آگ ہے. میرے سرکار کل قیامت کا دن ہوگا نا تو تیزی سے جہنم امت محمدیہ کی طرف بڑھے گی. میرے سرکار فرمائیں گے لوگ جہنم میں تجھے نماز کا واسطہ دیتا ہوں رک جاؤ. جہنم ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہے. جہنم میں تجھے روزے کا واسطہ دیتا ہوں مان جا. جہنم ہے کہ رکنے کو تیار نہیں. اتنے میں سرکار کے سامنے حضرت جبرائیل ایک پیالہ پیش کریں گے. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جبرائیل ایک پیالہ پیش کریں گے. سرکار سے فرمائیں گے سرکار اس پانی کو جہنم کی آگ کے شعلوں کی طرف چھینٹنے لگیے. میرے سرکار جب چھینٹا ماریں گے نا جہنم کے شعلے بجھتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے سرکار فرمائیں گے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے جہنم کو نماز کا واسطہ دیا رکنے کو تیار نہیں، میں نے روزے کا واسطہ دیا ماننے کو تیار نہیں، اس پانی میں کیا خصوصیت ہے؟ عرض کر دیں گے آقا یہ آپ کی امت کے وہ آنسو ہے جو یاد خدا میں روئے کر نکالا کرتی تھی. پتہ چلا جو بندہ یاد خدا میں آنسو بہاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. پھر شاید فرماتے میدان قیامت میں کوئی نہ ملا اپنا. باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، ایک دوسرے سے بھاگے گی. یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ہے کہ جب ماں دودھ پلانی بچے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو جب قیامت آئے گی نا تو اس کو چھوڑ کر بھاگنے لگے گی. اللہ اللہ وہ آج ماں کتنی مہربان ہے. ماں سے بڑا مامتا اگر کسی سے پوچھو، چاہے جس دھرم جس مذہب کے ماننے والوں سے پوچھو کہ ماں سے بھی بڑی مامتا کسی کی ہوتی ہے، سب یہ کہیں گے کہ ماں کی ممتا عجب نرالی ہے. وہ ایسی بات ہے کہ ماں کی ممتا کہ بیٹا کس حال میں بھی رہتا ہے ماں کو ہر اس کی تھوڑی سی پریشانی گوارا نہیں ہوتی. اللہ اللہ. لیکن قیامت کا جب میدان ہوگا تو باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا اپنا کہنے والا نہیں ہوگا. ایک ایک نیکی کے لیے صرف ہم جنت کی طرف چلے جائیں. پھر فرماتی میدان قیامت میں کوئی نہ ملا اپنا، اعمال تھے پیش رب اور خوف تھا دوزخ کا، اعمال تھے پیش رب اور خوف تھا دوزخ کا، اعمال تھے پیش رب. اور اتنے میں سر محشر ہاتف یہ پکار اٹھا، گرتے ہوں کو مزدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے
की तमहीद उठाई है, रो रो के शफात का। मेरे सरकार कितने करम वाले हैं कि जब उस वक्त गुनहगार गुनाहों की तरफ जहन्नम की तरफ चल रहे, मेरे सरकार फरमाती ही या रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दी। सरकार रो रो कर ये कहेंगे, मेरे रब इरशाद फरमा, महबूब सजदे से सर उठा लीजिए, आज जिसकी भी सिफारिश करोगे रब उसको जन्नत अता कर देगा। वो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत का इख्तियार है कि शफाअत का सेहरा सिर्फ अगर रखा जाएगा तो मुस्तफ़ा जान रहमत के सर पर रखा जाएगा। अब आला हजरत फरमाते हैं, आखिरी शेर दुआओं के साथ कहते सुभान अल्लाह। काबे का तक़द्दुस का, काबे के तक़द्दुस का कुरान भी है शाहिद, हाँ शहर मदीना भी है इश्क गहे साजिद, हाँ शहर मदीना भी। और इतने मैं बरेली से आई ये सदा खालिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं। एक जमाने तक ये झगड़ा चलता रहा, एक जमाने तक कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, बहुत ही जमाने तक ये झगड़ा चला है। हजरत इमाम आजम ने फरमाया मक्का अफजल है, हजरत इमाम शाफी ने फरमाया मदीना मक्का अफजल है, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते मदीना अफजल है। अल्लाह सब ने अपनी अपनी तावीलें पेश की। हजरत इमाम अहमद हजरत इमाम आजम से पूछा क्या मक्का क्यों अफजल है? इसलिए अफजल है कि मक्के में रब की इबादत होती, हज होता है, सफा और मरवा के दरमियान सही होती है, मकाम इब्राहिम है, हजर असवद है, मीना है, अरफात है, मुजदलफा है, सबका जिक्र फरमाती, इसलिए मक्का अफजल है। फरमाते कोई और फरमाते कि मक्का इसलिए अफजल है कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने उनको आबाद किया है। फरमाते हैं कि मक्का इसलिए अफजल है कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदम से आबाद हुआ है, मगर मदीना इसलिए बना है कि मुस्तफ़ा के कदम मदीने में पड़े, मदीना बन गया। मदीने में पहले लोग जाते थे तो बीमार हो जाते थे, बीमार। मैं इस ताल्लुक से एक मरतबा जिक्र कर भी दिया हूँ, जब बात आ गई आला हजरत की शेर की तो बता दूं। मदीने में वो ऐसी जगह थी, नाम यसरफ था उसका। यसरफ के माने होते बीमारियों का घर, यानी वो जो जाता था वहां बीमार हो जाता था। मेरे सरकार मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंची, तो मदीना पहुंचे तो अल्लाह अल्लाह, मदीना फिर यसरफ नहीं रहा, मदीना बन गया। जहां लोग बीमार होते थे वहां बीमारियों को शिफा मिलने लगा। फिर फरमाते मेरे सरकार जब उम्रा करने आए या हज करने आए ना, तो फरमाते जब तवाफ करने लगे, तवाफ करने तो सरकार फरमाते तवाफ करो, तो तवाफ के दरमियान ऐसे चलो, थोड़ी दिखाओ कि मैं कितना बड़ा पहलवान हूँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम मदीना गए तो बीमार होकर नहीं आए, तंदुरुस्त होकर आए। मदीना गए हैं तो बीमार होकर नहीं आए, तंदुरुस्त होकर आए। अल्लाह तो जमाने तक झगड़ा चलता रहा। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा हुजूर मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है? तो इमाम जाफर सादिक फरमाते मदीना अफजल है। कहा हुजूर किस लिए मदीना अफजल है? कहा मक्के में कोई जन्नत नहीं है, मदीने में जन्नत है, इसलिए कि मदीने में रियाजुल जन्ना मौजूद है, इसलिए मदीना अफजल है। एक जमाने तक ये झगड़ा चलता रहा, आला हजरत की बारगाह में पहुंचा तो आला हजरत ये शेर फरमाती है तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। लाहौर से लो बिहाज़ल बलद, महबूब उस शहर की कसम जिसमें आप जलवगर है। अगर वो मक्के में सरकार जलवगर है तो रब मक्के की कसम खा रहा है, सरकार मदीने में जलवगर है तो रब मदीने की कसम खा रहा है। पता चला जहां महबूब होता है वो जगह मुहर्रम हो जाया करती है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया मक्का शही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हजरात मोहतरम, आज मैंने मौजूद सुखन का भी इंतखाब बोला, तज़ीरु वज़ीरतुम विज़रा उखरा, जब बोझ उठाने वाली जान किसी का बोझ ना उठाएगी। कौन सा दिन होगा? क़यामत का दिन होगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ایک دن نکلے نا عمر ابن خطاب رات میں گشت کرنے کے لیے، امیر المومنین ہے، 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، یعنی آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، اور رات میں کیا کرتے؟ ٹاٹ اوڑھ لیتے، کمبل پھٹا ہوا کمبل اوڑھتے اور دیکھنے جاتے کوئی آج بھوکا تو نہیں سویا ہے، کوئی پیاسا تو نہیں سویا ہے۔ گیا تو دیکھا دروازے دور سے ایک جھوپڑی ایک جنگل میں ایک جھوپڑی ہے، وہاں پہنچے تو دروازہ لگا ہوا ہے، اندر چراغ جل رہی ہے، کسی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کان لگا کر سنا تو ایک عورت تھی جو چولہے پر کچھ رکھ کے جلا رہی تھی، بچے بلک رہے تھے کہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ اللہ اللہ، ایک وقت ہو گیا، ٹائم ہو گیا، حضرت عمر فرماتے میں وہیں پہ کھڑا رہا، اللہ اللہ، لیکن جب بچے روتے روتے سو گئے، بلکتے بلکتے سو گئے، حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی، کہا مائی معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا یہ ہانڈی اس وقت سے جل رہی، میں ایک وقت سے میں انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک کچھ پکا نہیں ہے، بچے روتے روتے سو گئے۔ عرض کر رہی ہے وہ عورت، کہہ رہی ہے کہ کچھ ہوگا تو پکاؤں گی، میں نے بچوں کی دل جوئی کے لیے پانی پر پتھر رکھ دیا ہے، اسی کو پکا رہی ہوں، میں تو عمر کی جان کے لیے رو رہی ہوں۔ اللہ اللہ، اتنا سنا عمر فرماتی میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں کہا مائی عمر کو کیسے پتا کہ آپ کہا کہ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور اس کو اپنی رعایا کی خبر نہیں، وہ کیسا بادشاہ ہوگا؟ حضرت عمر نے جب اتنا سنا نا، روتے ہوئے سیدھے بیت المال پہنچے، مال کو لیا، لینے کے بعد اپنے کاندھے پر بوری کو رکھا۔ آدھی دنیا کا بادشاہ، میں آج کے بادشاہ کی بات نہیں کرتا جو آج سے ایک کرسی کے لیے نہ جانے کتنے لڑائی ہو رہی ہے، باپ کا بیٹے کا مرڈر کرنے پر تلا ہوا ہے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جو آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ہے، اور فیصلہ کرتے ہیں تو مسجد نبوی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، میں اس ذات کی بات بول رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کچھ گھی لیے، کچھ آٹا لیے، سب چیز کا بوری لاد کے اپنے کاندھے پر رکھے نا، تو آپ کا غلام جس کا نام اسلم تھا، اس نے کہا آقا یہ بوجھ مجھے اٹھانے دیجیے، آپ آقا ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا، عمر نے فرمایا کہ اسلم میرے غلام یہ بتا تو قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ عرض کرتے آقا قیامت کے دن تو ہر آدمی کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ حضرت عمر فرماتے پھر عمر کو بھی آج اپنا بوجھ اٹھانے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ پہنچے ہیں، کھانا تیار کیا گیا، آٹا تیار کیا گیا، فرماتے وہ عورت روٹی بنانے لگی، چولہا بجھ جاتا تھا، وقت کا امیر المومنین جھک جھک کے چولہے پہ پھونک لگایا کرتے تھے۔ بچے رو رہے تھے نا، کہ عمر جتنی دیر سے بچوں کو رلایا ہے نا، اب اس کو اسی طرح سے ہنسا۔ وہ وقت کا بادشاہ امیر المومنین عمر بن خطاب گھوڑے کی طرح بن کے بچوں کو اپنے پیٹھ پر لاد کر ایسے کھلا رہے ہیں، بچے اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ عرض کرتے جب کھانا بچے کھا لیے، پیٹ بھر گیا، حضرت عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے مائی عمر کو معاف کر دیں۔ وہ عرض کرتی ہے، وہ عورت عرض کرتی ہے نہیں کل قیامت کا دن ہوگا نا، میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا۔ اتنا سنا تھا کہ عمر بچوں کی طرف بلک بلک کر روتے ہیں کہ مائی عمر کو جو سزا دینا ہے آج ہی دے دو، قیامت پر مت کرنا، کیونکہ عمر کو کیا پتا ہے کہ کون کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ایک جگہ فتح کرتا ہوں تو پھر دوسری طرف جانا پڑتا ہے۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ، کہ اگر کوئی بکری کا بچہ بھی دریا کے کنارے پیاسا مر جائے تو اس کا جواب عمر ابن خطاب کو دینا پڑے گا۔ وقت کا بادشاہ ہے۔ آج کے بادشاہوں کا اگر حال دیکھیں تو یہ تو دنیا ہی میں جہنم میں پہنچا ہوا ہے، آخرت کی بات تو جانے دو ذرا، اسی لیے آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ کل میدان محشر بہت سخت ہے، اس کا جب حساب و کتاب دینا پڑے گا نا، اللہ اللہ، سب اس وقت میدان محشر کی ہولناکیاں، جب میں کتاب کی تلاوت کر رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں کس دور پہ کھڑا ہوں، کس کنڈیشن پہ کھڑا ہوں۔ کل قیامت کے دن ہم کو جب پوچھا جائے گا، پروردگار پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے، کیا جواب دوں گا؟ کل قیامت کا دن اتنی ہولناکی ہے جس کا فرماتے رب فرمائے گا کہ آج حساب دینے کے لیے سب تیار ہو جاؤ۔ میدان محشر میں یہ جملہ جب پروردگار کی طرف سے ہوگا نا، پورے میدان محشر کانپنے لگیں گے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ارشاد فرمائے گا کہ آپ لوگوں کو لے کر آئے، جو بہتر ہو اس کو نام اعمال کے لیے حساب دینے کے لیے لے کر آئے۔ میرے سرکار حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہیں؟ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ بڑا ہے تو ابو بکر صدیق کا۔ میرے سرکار ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھیں گے تو ابو بکر صدیق فرمائیں گے آقا میرے بدلے عمر ابن خطاب کو لے کر جاؤ، کیونکہ میں تو آخری وقت میں اسلام قبول کیا ہوں، جب میری عمر ڈھل چکی تھی،
عمر وہ تھا جس نے جوانی میں ایمان قبول کیا ہے، اس کی عبادتیں زیادہ مضبوط ہے، اس کی عبادتیں زیادہ تقویت والا ہے، میں تو کمزور ہوں، ضعیف ہوں. لیکن میرے سرکار فرمائیں گے کہ عمر، ابو بکر صدیق، تو نبیوں کے بعد تیرا مرتبہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے حساب کے لیے آگے جب بڑھے گا پروردگار فرمائے گا محبوب اس کو لے کر آؤ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو میں عذاب دینے میں مجھ کو حیا محسوس ہوتی ہے. جس کے بال سفید ہو چکے ان کو عذاب دینے میں مجھ کو حیا محسوس ہوتی ہے. فرماتی اتنا ہوگا نا تو عمر حضرت ابو بکر صدیق سجدے میں گر پڑیں گے، مولا. تو رب فرمائے گا اتنا، رب فرماتے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب سجدے میں گر پڑیں گے، کہا کہ رب فرمائے گا ابو بکر کیا لے کر آیا ہے؟ عرض کریں گے آقا میں تو آپ کا گنہگار بندہ ہوں، ٹوٹا پھوٹا کمزور بندہ ہوں، میں آپ کی عبادت کا، اس میری عبادت کیسے قابل قبول ہوگی؟ رب فرمائے گا ابو بکر تیری عاجزی کی وجہ سے تیری عبادت مجھے قبول ہے، تیری انکساری کی وجہ سے تیری عبادت مجھے قبول ہے. اللہ فرماتے ابو بکر کا جب حساب ہوگا عمر کی طرف مخاطب، عمر کو آگے کیا جائے گا. عمر ابن خطاب سے رب فرمائے گا کہا تمہیں تاریخ کے اوراق میں یہ لکھا ہوا ہے، جب حضرت عمر کو آگے کریں گے حساب و کتاب کے لیے تو رب فرمائے گا السلام علیکم یا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ پہلی ذات ہوگی جس کو رب سلام کرے گا میدان محشر میں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سلام فرمائے گا. عرض کرے عمر کیا لے کے آیا ہے؟ میرے سرکار کے معاون، میرے سرکار کے مددگار کیا لے کر آیا ہے؟ پروردگار تیری بارگاہ میں میری کیا عبادتیں ہیں؟ میں تو ایک گنہگار خطا کار بندہ ہوں، ایک کمزور لاغر بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں کیا لے کر آؤں گا؟ اللہ فرماتے ایمان تیری عبادتیں مجھے قبول ہے، تیرا عاجزانہ مجھے قبول ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد سیدھا توجہ ہوں گے حضرت علی ابن مرتضیٰ کی جانب. حضرت عثمان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. لوگوں اسی لیے کہتا ہوں دنیا میں آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے نا تو اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو. یہ ایسی چیز ہوتی ہے نا اللہ بڑے بڑے بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے. آج ہمارا معاملات کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، ہم 2 روپیہ کسی کو دینے میں کتراتے ہیں، 1000 روپیہ برائی کے اڈے میں جا کر خرچ کرتے ہیں، ہم کو احساس تک نہیں ہوتا. مگر 10 روپیہ 20 روپیہ اگر مسجد کی تھیلی میں دے دیں گے نا تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، 20 روپیہ میری جیب میں تھا میں نے ڈال دیا. یہ ہم کو حاصل. لیکن فرماتے آؤ عثمان کا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ عثمان غنی کا حساب اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک دن عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور جب عید کا دن ہوتا ہے نا تو فقیر فقراء دروازے پر آتے ہیں مانگنے کے لیے. میرے سرکار کے دروازے پر فقیر آتے ہیں مانگنے کے لیے. جب عید سے آتے ہیں سرکار تو پھر لٹایا کرتے. لیکن آج عید کا دن ایسا ہے سرکار کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کھانے تک کے لیے نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں، آج اگر فقیر آئے گا دروازے پر تو پھر اسے کیا دوں گا؟ جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ فقر یعنی فقیری کو اختیار اس کو زیادہ پسند فرماتی ہیں، مگر کہتے اگر دروازے پر آیا سائل تو پھر کیا دوں گا، کیا دوں گی؟ عرض کرتے سرکار فرماتے کہ اللہ نگہبان ہے. سرکار عید کے لیے گئے، جب واپس آیا تو کیا دیکھا فقیروں کی بھیڑ لگی ہے دروازے پر اور سب کو اپنے من پسند کا سامان بھی مل رہا ہے، سب کو اپنے من پسند کا سامان مل رہا ہے. فرماتی حضرت عائشہ میرے سرکار گھر میں تشریف لے کر آئے کہ معاملات کیا ہے؟ کہا کہ حضرت عثمان غنی نے 60 اونٹ سے بھرا ہوا آٹے کا تھیلا، 10 ٹن گھی یعنی پورے 100 بکریاں 500 اشرفیے حضرت عثمان نے بھیجوایا آپ کے گھر پر، اور صرف آپ کے گھر پر ہی نہیں بلکہ جتنے ازواج ہے سب کے گھر پر بھیجوایا ہے. میرے سرکار نے جب اتنا سنا تو ہاتھ اٹھا کے لیے دعا کرتے مولا عثمان کے لیے اس کے لیے کل قیامت کے دن حساب و کتاب میں آسان فرما. اتنا کہنا تھا جبرائیل حاضر ہو گئے اور عرض کرنے کے پروردگار عالم نے خوشخبری دیا ہے کہ عثمان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت ابھی تو فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. یہ حضرت میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قیامت کا سختی کا عالم ہے. فرماتے سب سے کم سوال و جواب حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو ہوگا بہت مختصر وقت میں. لیکن لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ فرماتے جت کے گنہگار ہوں گے دائیں ہاتھ کو اپنے پسلی سے چیڑ کے پیچھے لے کے آیا جائے گا، پھر نام اعمال دیا جائے گا. اس کی کنڈیشن کا عالم سوچو کتنے بڑے ہم گنہگار ہیں. آج تو ہم سے سب روٹے، بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے، رشتہ داری منقطع ہو چکی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. حضرت یحییٰ بن سلیم فرماتے کہ ایک خراسان کا ایک شخص تھا،
جو مکہ شریف میں آ کر بس گیا، اور اتنا امانت دار تھا، اتنا دیانت دار تھا کہ کوئی امین اس کو سامان رکھتا تھا وہ امانت کے ساتھ اسی طرح واپس کرتا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، 10 اشرفیاں اس کو دیا امانت کے اوپر کہ میں سفر کے لیے جا رہا ہوں، میں جب واپس آؤں گا تو لے لوں گا۔ جب وہ واپس آیا نا تو انتقال ہو چکا تھا، اور جب انتقال ہو چکا تو پریشان گھر والے سے پوچھا تو گھر والوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا کہ ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اس وقت کے علماء کی بارگاہ میں پہنچے، علماء کے بارگاہ میں پہنچے تو علماء نے کہا ایک کام کر، رات کا تہائی وقت یا آدھی رات گزر جائے نا تو زمزم کے کنویں کے پاس جانا اور اس کو اس کے نام سے پکارنا، اس کے نام سے پکارنا۔ فرماتے ہیں یحییٰ بن سلیم فرماتے ہیں کہ وہ شخص گیا، جانے کے بعد وہ جب زمزم کے کنویں پہ 3 دن تک رات کے 3 دن تک لگاتار آواز لگائی مگر کوئی آواز نہیں آیا۔ جب آواز نہیں آیا نا، کیونکہ فرماتے ہیں جو وہاں اس کی آواز میں آواز اگر دے دیتا تو واقعی وہ جنتی ہوتا، لیکن فرماتے اتنا بڑا نیکی والا انسان ہے پھر وہ جنتی نہیں ہے تو ایک کام کر یمن چلے جا۔ یمن میں ایک میدان ہے، اس میدان میں ایک کنواں ہے، برہوت نام ہے، اس کنویں کے پاس جا کر آواز لگانا، کیونکہ جو جہنمی ہوتا ہے نا پھر وہاں سے آواز آتی ہے۔ فرماتے جب پہلی رات گیا وہاں پہ آواز دی تو اس نے کہا کہ تمہارا سامان جو ہے میرے گھر کے فنا کونے میں دفن کیا ہوا ہے۔ وہ شخص کو حیرانی ہوئی، یار تو اتنا امانت دار انسان، اتنا امین انسان، پھر تیرا حال یہ ہے کہ تو جہنم میں عذاب میں مبتلا ہو۔ کرتا کہ میں خراسان میں میرے فیملی ہے، میرے سب رشتہ دار ہے، مگر میں مکہ کی وادی میں جا کر بس گیا، اپنے فیملی اپنے اقارب کو میں نے منقطع کر دیا، صلہ رحمی یعنی صلہ منقطع کر دیا، دوستوں کو چھوڑ دیا، اپنے یار کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ منقطع کرنے کی وجہ سے، اپنے رشتہ داری کو توڑنے کی وجہ سے مجھ کو جہنم کی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حضرات سوچو، آج ہم بھائی بھائی سے دور ہو گئے، یہ تو دور کی بات ہے کہ بھائی بھائی سے، آج تو ماں باپ کو تک صلہ رحمی کرنے کو تیار نہیں، باپ اپنی ماں کو دیکھنے کو تیار نہیں، بیٹا اپنے باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ بتا اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ اتنا بڑا امانت دار دیانت دار انسان صرف صلہ منقطع کرنے کی وجہ سے جہنم کی عذاب میں مبتلا ہے۔ بتا ہمارا تو کوئی رشتہ دار ہم سے قریب ہے ہی نہیں، ہم تو ایک دوسرے کو پسند کرتے بھی نہیں، ان کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے، سوچتے یہی کہ ہاتھ پھیلا کر میرے پاس نہ آ جائے، کہ یہ سوچے کہ کل 2 روپیہ مانگنے کے لیے میرے پاس نہ آ جائے، یہ ہمارا تعلق ہو چکا ہے۔ پھر ہم سوچتے کہ ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی وجہ سے اپنے غلام کا کان مروڑ دیا تو اس کی زبان سے آہ نکل گئی، آہ کی آواز نکلی، اور جب آہ کی آواز نکلی نا تو اتنا سننا تھا حضرت عثمان غنی کے دل پہ عجیب سی چوٹ آئی اور کہنے لگا کہ میرے غلام، جس طرح میں نے تیرا کان مروڑا ہے نا تو بھی میرا کان مروڑ۔ اللہ پر آقا تھا، اب غلام سے کہا غلام ہو کہ کیسے آقا کا کان مروڑ سکتا ہے؟ تھوڑا سا ہاتھ لگایا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا ایسے نہیں، جیسے میں نے تیرے ساتھ کیا ہے، تھوڑا سا زیادہ کیا نہیں۔ تیسری مرتبہ کیا حضرت عثمان غنی نے، ابھی وہ تکلیف نہیں ہوتی تو غلام نے عرض کیا آقا جس قیامت کے خوف سے آپ ڈرتے ہیں نا اسی قیامت کے خوف سے یہ غلام بھی ڈرتا ہے کہ کل اس کو بھی اپنا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ حضرات اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ ماں بیٹی کا، نفسی کا عالم ہوگا، سب ایک نیکی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، سب ایک نیکی کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹکیں گے۔ اس وقت جب کوئی کسی کا یار نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، بتا اس وقت کیا کرے گا؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری نماز یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت قابل قبول ہے۔ آپ جانتے کسی ایک کے ساتھ ایک گناہ کیا ہے آپ نا تو کل گناہ کے بدلے آپ کو اس کے نمازوں کا 700 نمازوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا، اس کے گناہ تم کو دیے جائیں گے۔ بتا تمہارے پاس اتنی نیکیاں ہیں، تم نے اپنی زندگی بھر میں تو 700 نمازیں نہیں پڑھی ہے، بتا ایک 700 نمازیں ایک گنہگار کو اگر تمہارے بدلی دیا جائے تو تمہارے پاس بچے گا کیا؟ پھر تو جہنم کی عذاب میں جلنا پڑے گا۔ لوگوں اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا ٹائم ہے، آپس میں کینہ حسد کو نکالنے کا ٹائم ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا ٹائم ہے۔ تقریر تو روز سنتے ہیں، کبھی کبھی دل میں خوف خدا پیدا کرو کہ جب بندہ خوف خدا میں رہتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے تو اس کے گناہ کم ہونے لگتے ہیں۔ آج موت دیکھو کب کس کی موت ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، کس کے ہمارے درمیان کل موجود تھا آج موجود نہیں ہے، کل موجود تھا ہمارے درمیان۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ فرماتے جو تم ظاہری بھی کرتے ہو، جو تم پوشیدہ رکھتے ہو، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تمہارا زور چلے گا کہ میں تو دنیا میں اگر میرے پاس پیسہ ہے تو ہم کمزوروں پر اپنا بس چلا سکتے ہیں، مگر تیرا پیسہ پروردگار کی بارگاہ میں چلنے والا نہیں ہے۔
वहाँ तुम जो भी करोगे उसका इनाम और उसका इकराम तुझे वहां देखना है, जब तुम्हारा कोई हामी व मददगार नहीं होगा। लोगों, ये वक्त आखिरी चल रहा है, जिंदगी का भरोसा नहीं। कितने लोग हमारे दरमियान से रुखसत हो गई, हमको भी कल ना कल रुखसत होना है। कल हमारे सामने से जनाजे निकलते, हमको उनको देखकर इबरत पकड़ना है कि कल किसी की जनाजे को हम लेके चल रहे हैं, कोई हमारे जनाजे को लेकर चलेगा। इसीलिए रब के बारगाह में अपने आप को सजदरेज हो जाओ कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, परवरदिगार का दरवाजा खुला रहता है। इसीलिए अल्लाह के बारगाह में झुको, गुनाहों से माफी मांगो, वही गफूरुर रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़ला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद